ہر تلاش کرنے والا اپنی تلاش کا مطلب نہیں سمجھتا۔ کچھ لوگ سکون ڈھونڈتے ہیں اور کچھ محبت، تو کچھ سچ ڈھونڈتے ہیں تو کچھ بنا سمجھے صرف چل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن روح کا سفر اس دن بدلنا شروع ہو جاتا ہے جب انسان صرف دیکھنا نہیں سمجھنا بھی شروع کر دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دس سائڈ ایڈوکیٹ اینا ریمن شیخ صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں دا برج آف پرلز آفیشیلز۔ اس پلیٹ فارم پر ہم صرف ٹاپک ڈسکس نہیں کرتے بلکہ قرآن، حدیث، شریعت اور انسانی سائیکالوجی کے روشنی میں ان سچائیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو اکثر نظر نہیں آتی مگر زندگی کے اوپر گہرا اثر ڈال دیتی ہیں۔ سیریز دا ہڈن ڈکے میں ایپیسوڈ 6 بات کرتا ہے سیلف ڈسیپشن کے بارے میں، یعنی کہ ایلیوژن آف سیلف۔ ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کبھی اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیے گا کہ اگر آپ کی پوری دنیا آپ کو دھوکہ دے دے تو شاید ایک دن آپ کو حقیقت کا پتہ چل جائے گا، لیکن دھوکہ دینے والا انسان آپ خود ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ دیٹ کہ کون آپ کو بتائے گا، کون آپ کو سچ دکھائے گا، اور کون آپ کو بتائے گا کہ جس زندگی کو آپ سچ سمجھ کر جی رہے تھے کہیں وہ صرف ایک وہم، ایک فریب اور ایک ایلیوژن تو نہیں ہے۔ دیٹ یہ جو ویڈیو ہے یہ اسی ٹاپک کے بارے میں ہے کہ جب آپ خود ہی اپنے ہی آپ کو دھوکہ دے رہے ہو اور آپ کو خود پتہ ہی نہ چلے تو وہاں پر ایک ایلیوژن کریٹ ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ ایک ایسی بیماری ہو گئی کہ آپ بیمار ہیں اور آپ کو نہیں معلوم کہ آپ ہی بیمار ہیں، اور جب آپ کو بیماری کا معلوم نہیں ہوگا تو آپ اس کا علاج کیسے ڈھونڈیں گے؟ یہ دنیا کا سب سے خطرناک دھوکہ ہے، اس لیے کیونکہ دوسروں کو دیا ہوا دھوکہ اتنا بڑا دھوکہ نہیں ہے جتنا بڑا دھوکہ یہ بن جاتا ہے، اور جتنا خطرناک دھوکہ یہ بن گیا کیونکہ آپ خود کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ دیٹ کہ انسان کا اپنے ہی نفس سے کھایا ہوا دھوکہ یہ ایک بہت ڈینجرس دھوکہ ہے، اور عجیب سی بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ اکثر انسان کو اس دھوکے کا احساس بھی نہیں ہوتا کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، میرا عقیدہ بالکل ٹھیک ہے، میری نیت بالکل ٹھیک ہے، میرے اعمال بالکل ٹھیک ہیں، اور دھیرے دھیرے سے اس یقین کے ساتھ وہ اپنے رب سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا انسان واقعی اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل، اس کا جواب ہے ہاں، اور ہر روز دے سکتا ہے۔ کبھی گناہوں کو چھوٹا سمجھ کر، کبھی اپنی غلطی کو جسٹیفائی کر کے، کبھی دوسروں کی غلطیوں کو گن کر، کبھی غلطیوں کو بھول کر، کبھی اپنی عبادت کو دیکھ کر، کبھی تکبر کو نہ دیکھ کر، کبھی اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، کبھی اپنے دل کی سختی کو نہ پہچان کر۔ یہی ہے سیلف ڈسیپشن۔ لیکن ایک اور سوال ابھی سامنے آتا ہے کہ آخر انسان اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہی کیوں ہے؟ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو کوئی انسان یہ نہیں کہے گا یا یہ نہیں سوچے گا کہ میں آخر اپنے آپ کو دھوکہ کیوں دوں گا یا دوں گی۔ اب یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا اسے سچ پسند نہیں ہے، یا پھر سچ اتنا تکلیف دیتا ہے کہ نفس اسے قبول ہی نہیں کرتا۔ اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے آج ہم اس ٹاپک کو صرف ایک اینگل سے نہیں دیکھیں گے، قرآن کی روشنی میں بھی سمجھیں گے، حدیث کی رہنمائی میں بھی سمجھیں گے، شریعت کا کیا حکم ہے یہ بھی دیکھیں گے، اور سائیکالوجیکلی پیٹرنز کو بھی سمجھیں گے، اور سیلف ڈسیپشن کے بارے میں سائیکالوجی کیا کہتی ہے یہ بھی سمجھیں گے، اور روحانیت کے سفر کے بارے میں بھی سمجھیں گے۔ یہ ایک حجاب کیسے بن جاتی ہے اگر ہم روحانیت کے سفر کر رہے ہوں تو۔
سو ہم ایک سوال بھی اٹھائیں گے، فیکٹ بھی رکھیں گے اور ان فیکٹ کی دلیل اور ریزننگ کے ساتھ سمجھیں گے اور ان کا جواب بھی ڈھونڈیں گے، اور آخر میں صرف پرابلم نہیں، اللہ کے دین کی روشنی میں اس کا سولیوشن بھی تلاش کریں گے، تاکہ ایک انسان کو ایک ہی جگہ وہ تمام انڈرسٹینڈنگ مل جائے جو اسے الگ الگ ڈھونڈنی نہ پڑے۔ ہماری کوشش پرفیکٹ ہونے کا دعویٰ نہیں کرتی ہے، لیکن نیت یہ ہے کہ اللہ جو سمجھ عطا فرمائے اسے نیت یا انسانیت کے کام میں لایا جائے، اچھی نیت کے ساتھ میں۔ اگر ایک انسان بھی آج اپنے اندر کے فریب کو پہچان گیا اس سے، تو شاید یہ قابل شکر ہوگی اور یہ ایپیسوڈ اس کی زندگی کا شاید رخ بدل دے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن انسان کے اس چھپے ہوئے فریب کے بارے میں کیا بیان کرتا ہے۔ تو چلتے ہیں اب ہم قرآن، حدیث، شریعت اور سائیکالوجی کی جانب۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا سیلف ڈسیپشن ایک صرف سائیکالوجیکل ٹرمز ہے؟ اللہ نے بھی قرآن میں اس سے چھپے ہوئے فریب کے بارے میں ہمیں پہلے سے ہی خبردار کیا ہوا تھا، اور جواب بالکل ہے کہ ہاں بالکل کیا ہوا تھا، کیونکہ اگر شاید انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے تو شیطان سے پہلے اس کا اپنا نفس بن جاتا ہے اس کا پہلا دشمن، کیونکہ شیطان صرف وسوسہ ڈالتا ہے، لیکن اس وسوسے کو سچ مان لینا یہ کام انسان کا اپنا نفس کر ڈالتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن بار بار انسان کو اپنے اندر جھانکنے کی دعوت دیتا ہے، اور صرف دنیا کو دیکھنے کی نہیں، خود کو دیکھنے کی بات کرتا ہے۔ اب ایک سوال یہ آتا ہے کہ آخر سیلف ڈسیپشن شروع کیسے ہوتی ہے؟ کیونکہ کیا کوئی انسان ایک دن میں اچانک خود کو دھوکہ دینا شروع کر دیتا ہے؟ جواب اس کا ہے کہ بالکل نہیں، کیونکہ یہ سفر بہت خاموشی کے ساتھ میں شروع ہوتا ہے، اور سب سے پہلا قدم اس کا ہوتا ہے گناہ کو جسٹیفائی کرنا۔ انسان کہتا ہے کہ سب کرتے ہیں، اتنا بھی برا نہیں ہوں، میری نیت صاف ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اور دیکھیے یہاں اس پیٹرن کو کہ یہ جو تمام جملے ہیں یہ بہت معصوم جملے لگتے ہیں، لیکن کئی مرتبہ یہ جملے نفس کو بچاؤ کا ذریعہ بن جاتے ہیں، نفس کو بچانے کے لیے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور دھیرے دھیرے انسان گناہ سے زیادہ گناہ کو ڈیفائن کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہیں سیلف ڈسیپشن کا پہلا دروازہ آ جاتا ہے۔ سائیکالوجیکلی اگر دیکھیں گے تو اس کے بارے میں کیا کہتی ہے سائیکالوجی؟ آج سائیکالوجی اس کو کئی نام دیتی ہے، جیسے ڈینائل یعنی کہ حقیقت سامنے ہونے کے باوجود اسے ماننے سے انکار کر دینا، جیسے ریشنلائزنگ یعنی کہ ہر غلط کام کے لیے ایک اچھا بہانہ بنا دینا، جیسے کنفرمیشن بائس یعنی کہ صرف وہی باتیں قبول کرنا جو ہمارے نفس کو پسند آتی ہیں، اور جو باتیں ہماری اصلاح کریں اسے اگنور کر دینا۔ تو سوچئے ذرا کہ قرآن ہمیں صدیوں پہلے نفس سے بچانے کی تعلیم دے رہا تھا، اور آج سائیکالوجی اسی چیز کے سائنٹیفک ٹرمز میں سمجھا رہی ہے۔ کبھی وہ کہ جو سچ ہے وہ کبھی نہیں بدلتا، بس اس کے جو سمجھنے کے لیے الفاظ بدل جاتے ہیں۔ ناؤ دیٹ کہ اب ایک اور سوال سامنے آتا ہے کہ اس کا روحانی نقصان کیا ہو رہا ہے؟ یہ وہی جگہ ہے جہاں سے انسان کا رب سے کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے رشتہ، کیونکہ جب انسان اپنی غلطی دیکھنا چھوڑ دیتا ہے تو توبہ کا دروازہ اس کے لیے دھیرے دھیرے بند ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یاد رکھیے اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا ہے۔ تو سمجھنے کی بات ہے کہ لیکن کئی بار انسان کو دل ہی یعنی کہ انسان کا دل ہی اس دروازے تک پہنچنا بند کر دیتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے، اور یہیں سے سیلف ڈسیپشن کا سب سے خطرناک نقصان کا فیز شروع ہو جاتا ہے کہ انسان خود ہی نہیں جا رہا جبکہ دروازہ تو بند نہیں ہے۔ ایمان پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے اب ہم یہ دیکھیں گے۔ یہاں پر بہت گہری بات سمجھیے گا کہ ایمان صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، ایمان ہے ہر روز اپنے آپ کو
اپنا مشابہ کرنے کا نام بھی ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف روزانہ دوسرے کی غلطی تلاش کریں اور اپنے آپ کو نمازی بتائیں اور اس سے بات بن جائے گی اور اس سے آپ جنتی ہو جائیں گے، اس سے آپ دوسرے کے سامنے عزت دار رسپیکٹیو پرسن بن جائیں گے۔ سو اپنا مشابہ کرنا بہت ضروری ہے، اور نصیحت اسے بری اگر لگ رہی ہے، مطلب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب انسان اپنی ہر بات کو صحیح سمجھنے لگے اور اس کو نصیحت بری لگنے لگے تو کریکشن بھی اس کو انسلٹ لگتی ہے اور حقیقت اس کے ایگو کو چبھنے لگتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پر انسان علم تو رکھتا ہے مگر ہدایت سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ علم جو ہے وہ صرف دماغ کو روشن کرتا ہے، لیکن اپنی غلطی قبول کرنا جو ہے وہ قلب کو روشن کر دیتا ہے۔ بہت قیمتی بات ہے یہ، کیونکہ اب ہم سوال کریں گے کہ کیا صرف گناہ گار ہی سیلف ڈسیپشن کا شکار ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ بالکل نہیں، کیونکہ کبھی کبھی سب سے زیادہ متقی لوگ بھی یا سب سے زیادہ دھوکہ دیندار لوگ بھی کھا جاتے ہیں، جب اسے لگنے لگتا ہے کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں، میری عبادت دوسروں سے بہتر ہے، بھئی میں تو 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہوں یا میں عبادت گزار بندہ ہوں، مجھے سب پتہ ہے اور مجھ کو کوئی سمجھا نہیں سکتا۔ یہیں سے تکبر اور عجوب شروع ہوتا ہے اور ریا کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ سو دیٹ کہ اسی لیے ہم نے اس ایپیسوڈ کی سیریز کو بیچ میں رکھا ہے، تاکہ کیونکہ اگر انسان نے اپنے اندر کے اس فریب کو پہچان لیا تو آنے والے جو بہت سے گناہوں کی جلد کو وہ سمجھنے میں کافی صلاحیت پکڑے گا، یا بہت سا جو سیریز ہے اس کو سمجھنا آسان ہوگا۔ سو اب سوال یہ بچتا ہے کہ ہم کیسے پہچانیں کہ ہم بھی سیلف ڈسیپشن کے شکار ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں۔ ناؤ دیٹ کہ اب ہم دیکھیں گے سائن، سولوشن اور کنکلوژن میں کہ اب جو اہم سوال ہمارے سامنے آیا ہے کہ کیسے پہچانیں گے ہم، کہ ہم بھی کہیں سیلف ڈسیپشن کے شکار تو نہیں ہیں۔ جو انسان جانتا ہے کہ وہ بیمار ہے اور اس کا علاج کی امید ہوتی ہے، لیکن جو اپنی ہی بیماری کو صحت سمجھنے لگے اور اس کے علاج سب سے مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ بیماری کو ایک ہیلدی گراؤنڈ تو نہیں دیا جا سکتا۔ اگر بیماری ہے تو اس کا تو علاج کیا جانا ضروری ہے، اور علاج ہوگا تو وہ ٹھیک ہوگی، اور بیماری کو علاج سمجھو گے یا صحت سمجھو گے تو کیسے علاج ہوگا؟ تو علاج ممکن نہیں ہو پائے گا۔ ناؤ دیٹ کی اور سیلف ڈسیپشن کی سب سے بڑی خطرناکی بھی یہی ہے کہ اس میں انسان کو اپنی بیماری نظر ہی نہیں آتی۔ ناؤ دیٹ کہ آئیے اب ہم مشابہ کی طرف آتے ہیں۔ خود سے پوچھئے کہ جب کوئی میری غلطی بتاتا ہے تو مجھے پہلا ریئیکشن میرا کیا ہوتا ہے؟ کیا میں سوچتا ہوں کہ شاید یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یا فوراً میں اپنا بچاؤ شروع کر دیتا ہوں یا کر دیتی ہوں؟ کہ کیا ہر تنقید مجھے دشمنی لگتی ہے، یا ہر نصیحت میری ایگو کو چوٹ پہنچاتی ہے؟ کہ کیا میں دوسروں کو گناہوں کو جلدی دیکھ لاتا ہوں یا لیتی ہوں، یا مگر میری اپنی کمیوں پر میں نظر انداز کرتا ہوں یا کرتی ہوں؟ کیا میری اللہ سے زیادہ اپنی امیج کی فکر ہوتی ہے مجھے؟ اگر میں ان سوالوں میں سے ایک کا بھی جواب ہاں ہے تو رک جائیے گا، اپنے دل کو دوبارہ دیکھیے، اور ہو سکتا ہے اللہ آج اسی ایپیسوڈ کے ذریعے آپ کو آپ کا اصلی چہرہ دکھا رہا ہو، کیونکہ اس چیز کو ٹھیک کرنا آپ کے بیہیویئر کے اندر آپ کے ایمان کے لیے ضروری ہے، آپ کی روحانیت کی تاثیر کے لیے ضروری ہے، اور آپ کی زندگی کے لیے ضروری ہے، اور آپ کی آخرت کے لیے ضروری ہے۔ کیونکہ اگر اعمال ٹھیک ہوں گے تو آخرت بھی ٹھیک چلے گی۔ اب فیملی پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں۔ سیلف ڈسیپشن میں صرف ایک شخص برباد نہیں ہوتا، یہ پورے کے گھر کے مزاج کو خراب کرنے میں اثردار ہوتا ہے، کیونکہ جب ماں باپ ایسی غلطی کو قبول نہیں کرتے تو بچے ایکسکیوز کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ جب ہسبینڈ وائف ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں یا ہمیشہ جو ہے ایسے ایکسکیوز تلاشتے ہیں تو محبت کی جگہ وہاں پر بحث پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر انسان وہاں پر کسی چیز کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، پھر مسئلہ جو ہے وہ مجھ میں نہیں ہے دوسروں میں ہے والا آ جاتا ہے، اور پھر اس سے صلح کا دروازہ بند ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ہر رشتہ تب مضبوط ہوتا ہے جب کوئی ایک انسان میں اتنی ہمت ہو کہ وہ کہے کہ ہاں بھائی میری غلطی ہے، یا چلو اس کو بیٹھ کے سلجھا لیتے ہیں۔
اب ہم دیکھیں گے کہ سولیوشن کیا ہے. اب صرف پرابلم سمجھنا کافی نہیں ہے، اصلاح کا سفر شروع کرنا بہت ضروری ہے. پہلا قدم ہے اس کا مشابہ کیجیے. ہر رات آپ خود سے پوچھئے کہ آج میں نے کس جگہ اپنے نفس کی اطاعت کی، یا کس جگہ اپنی خواہشات کی پیروی کی، یا کس جگہ میں نفس کا شکار ہوئی، یا کس جگہ نفس نے مجھے پھنسایا. تو جو ہے، اور اللہ جو ہے، میں نے کس جگہ اپنے رب کو چنا. دوسرا قدم ہے کہ سچ سننے کی عادت کو ڈالیے. ہر وہ بات جو آپ کو اچھی لگے ضروری نہیں ہے کہ وہ حق کے لیے ہو، اور ہر وہ بات جو آپ کو بری لگے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ غلط ہو. تو آپ نے صرف بات سننی ہے، آپ کو ریئیکشن نہیں دینا. اگر وہ واقعی میں غلط ہے تو ڈیفینیٹلی آپ اسے سمجھ کر اپنی زندگی میں اتاریے، اور اگر وہ واقعی میں بات غلط ہے جو آپ کے بارے میں کہی جا رہی ہے تو آپ اسے درگزر کر دیجئے، یا پھر آپ اس کو صحیح طریقے سے کلیریفائی کیجئے، نہ کہ آپ اپنی صفائیاں پیش کیجئے. ٹھیک ہے، آپ کو صفائی نہیں، آپ کو بات کا جو فیکٹ ہے وہ کلیئرفیکیشن کرنا ہے کہ دیکھیے یہ بات آپ نے اس طرح سے پیش کی اور یہ بات اصل میں ایسے نہ ہو کر کے ایسے ہے. لیکن اگر آپ کا جو اصل مدعا اپنا ذاتی مفاد یہ ہوگا کہ نہیں مجھے تو اپنی امیج کو کلیننگ کرنی ہے، کہ بھائی اس کی نظر میں میری امیج گندی نہ ہو جائے. ناؤ دیٹ کہ جو ہے اللہ جو ہے ہماری اصلاح کے لیے کئی بار دوسرے کی زبان سے ایسی بات کروا دیتا ہے. تیسرے قدم کی طرف اگر ہم چلیں گے اور تیسرا قدم دیکھتے ہیں تو وہ ہے دعا کا. یعنی کہ دعا کرنا بہت ضروری ہے، اور روز اللہ سے مانگیے کہ یا اللہ مجھے میری وہ غلطیاں دکھا جو میری آنکھوں سے چھپی ہوئی ہیں. اور یہ دعا کیجئے کہ اللہ تکبر سے بچائے، اور انسان جب تکبر سے بچے گا تو ہدایت کا دروازہ کھلا رہے گا. چوتھا قدم آپ لیں گے کہ نفس کو لیڈر مت بننے دیجئے، اسے فالوور بنائیے. اگر ہر فیصلہ فیلنگ سے ہوگا تو نفس جیتے گا، اور اگر ہر فیصلہ قرآن اور شریعت اور سنت کی روشنی میں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کامیابی کی جانب بڑھیں گے اور نفس دھیرے دھیرے مطمئنہ ہو جائے گا. اور آج کے ایپیسوڈ کا خلاصہ یہ ہے کہ سیلف ڈسیپشن کے بارے میں مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے کئی بار جھوٹ بول پڑتے ہیں، تو ہمیں اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بولنا، بلکہ اپنی روح کو اس حقیقت سے دور کر دیں گے اگر آپ جھوٹ بولیں گے جو اللہ نے ہمیں دکھانا چاہتا ہے. تو یاد رکھیے گا، شیطان کی سب سے بڑی کامیابی یہ نہیں ہے کہ وہ انسان کو گمراہ کرواتا ہے، اس کی بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ گناہ کے بعد انسان کو یہ یقین دلاتا ہے کہ میں تو ٹھیک ہوں، اور شاید یہ وہ مقام ہے جہاں سے ہدایت کا سفر رک جاتا ہے. اور لیکن جس دن انسان کو اپنی غلطی کو پہچان آتی ہے یا پہچانتا ہے، اسی دن سے اللہ کی رحمت اس کی طرف چلنا شروع ہو جاتی ہے. اسی لیے دنیا جو ہے بدلنے سے پہلے آپ اپنے دل کی دنیا کو بدلیے، اور دوسروں کا حساب لینے سے پہلے آپ اپنا مشابہ کیجئے، اور ہر روز اللہ سے دعا کیجئے کہ اے میرے رب مجھے جو ہے ویسے دیکھنے کی توفیق عطا فرما جیسے تو مجھے دیکھتا ہے. مجھے ویسا نفس کے فریب، اور میری حفاظت فرما نفس کے فریب سے. میرے قلب کو جو ہے حق قبول کرنے والا بنا، اور مجھے ان لوگوں میں سے شامل عطا فرما جو اپنی اصلاح سے کبھی غافل نہیں ہوتے. سو دیٹ کہ اپنی اصلاح کرنا بہت ضروری ہے، اور سیلف ڈسیپشن سے بچنے کے لیے اپنی اصلاح ہی ایک ضروری اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. سو آج کی گفتگو کو ہم یہیں اختتام دیتے ہیں، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بات حق اور سچ کے قریب ہے اسے ہمارے دلوں میں اتارے، اور جو بات کہیں اگر غلط ہے تو اللہ ہمیں جو ہے اپنی رحمت کے سائے میں رکھے اور ہماری رہنمائی کرے. اس کے ساتھ ہی اللہ ہم سب کے نفس کی اصلاح فرمائے. آمین. نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ ہم پھر سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ، اس وعدے کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے.